السلام علیکم. اوپن مائک کیفے میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر روبا. ناظرین, پاکستان میں ڈرگ مافیا زور پکڑتا جا رہا ہے اور ہمارا نوجوان طبقہ بہت بری طرح متاثر ہو رہا ہے اس سے. منشیات جیسی اس لعنت سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ والدین اور حکومت کی کیا ذمہ داریاں ہیں, اس پر بات کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں. اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ہمارے پینلسٹ, ہمارے ریسرچر اور ڈمی میوزیم سے آئے کچھ گیسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایف ایس جے, آپ سے پہلے پوچھوں گی, شروع میں ہم سنتے تھے کہ ایک خاص کیٹیگری ہوتی ہے, جیسے نشئی لوگ ہیں, سڑکوں پہ ہیں, کام نہیں کرتے, ہوم لیس, جاب لیس. لیکن اب تو اس قدر زیادہ ہو چکا ہے کہ ہمارے نوجوان میں اچھے خاصے پڑھے لکھے ایلیٹ کلاس اسٹوڈنٹس تک اس کے بغیر نہیں رہ پا رہے. تو یہ کیوں بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ یہ بڑھے گا اگر آپ کنٹرول نہیں کریں گے. یہ کرمنل ایکٹیویٹی ہے. اس میں جیسے آپ نے کہا کہ حکومت کا بھی اس میں بہت بڑا رول ہے اور والدین کا اس سے بھی زیادہ بڑا رول ہے. اگر ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے بچے کہاں جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, تو پھر ان کو یہ بھگتنا پڑے گا. کہاں جانے اور کرنے والی چیز تو بعد میں, جو اسکول, کالج, یونیورسٹیز میں یہ چیزیں سپلائی ہو رہی ہیں اور عام مل رہی ہیں. دیکھیں, جانے اور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بھی بچہ 15, 16, 17 سال کا ڈرگ استعمال کرنا شروع کرتا ہے تو اس کے بیہیویئر میں چینج آتا ہے. بالکل. اور اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا, اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, تو پھر تو مطلب کچھ نہیں کیا جا سکتا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ والدین کی ہے. انہوں نے نظر رکھنی ہے اپنے بچوں پہ. انہوں نے دیکھنا ہے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے, کیونکہ اسکول میں تو جا کے وہ سارا دن نہیں بیٹھتے, کالج میں بھی نہیں جا کے بیٹھتے, ٹھیک ہے نا. وہ اسی لیے بچے کو کالج یا اسکول بھیجتے ہیں کہ وہ پڑھنے لکھنے جا رہا ہے. وہاں سے اگر اس کسی صحبت میں پڑ جاتا ہے, اور یہ ڈرگ مافیا جو ہے وہ سافٹ ٹارگٹس ڈھونڈتا ہے. وہ ارلی ایج پہ آپ کو جو ہے نا قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے. شروع میں وہ آپ کو مفت میں بھی ڈرگ دے گا, ٹھیک ہے نا, اور وہ چاہے گا کہ آپ کو ایڈکشن ہو, تاکہ جب آپ کو ایڈکشن ہو جائے گی تو اس کی جو ہے کمائی شروع ہو جاتی ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ 2-3 قسم کے ویوز آئی ہیں پاکستان میں. اگر پیچھے ہم چلے جائیں 4-5 دہائی پیچھے چلے جائیں تو اس وقت بھی ڈرگس تھے. اس وقت زیادہ تر جو ہے وہ کینابس, جسے ہم چرس کہتے ہیں, وہ ہوتی تھی. کچھ طبقوں میں جو ہے وہ شراب ہوتی تھی. افیون بھی تھی. افیون کا تو ٹھیکہ ہوتا تھا باقاعدہ, ٹھیک ہے نا, وہ کنٹرول تھا, ٹھیکے کے تھرو بکتی تھی. شراب کا بھی ٹھیکہ تھا. شراب کا بھی ٹھیکہ تھا, افیون کا بھی ٹھیکہ تھا. افیون کا ٹھیکہ اس لیے بھی تھا کیونکہ میڈیسنل یوز کے لیے وہ استعمال ہوتی تھی. پاپی کا جو پودا ہے اس میں سے 42 الکلوائڈز نکلتے ہیں, 42 الکلوائڈز. اس میں سے مورفین بھی آپ اسی الکلوائڈز میں سے ہے. اگر وہ پاپی کا پلانٹ نہ ہوتا اور اس میں سے مورفین کی الکلوائڈ نہ نکلتی تو آپ کے پاس اینستھیٹکس نہ ہوتی. اب سنتھسائز کی گئی ہیں, لیکن جو ٹریڈیشنل آپ کے اینستھیٹکس تھیں وہ مورفین سے آتی تھی. تو آپ نے بات کی ہاں مورفین کے, ہم نے اپنے پیشنٹس کو دینی ہوتی ہے ٹرمینلی لاسٹ سٹیج پہ, تب بھی ہماری پرسکرپشن کے بغیر ایک مریض نہیں لے سکتا. بالکل. آفتاب صاحب, آپ سے پوچھوں گی کہ ہاؤ از اٹ سو ایزیلی اویلیبل آپ کے اسکولز اینڈ کالجز میں؟ آپ کے اسٹاف کو, آپ کے ٹیچرز کو نہیں پتا؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہر چیز پہ قانون ہے. اب تو یہ بات کرتے کرتے جو ہے نا ہمیں شرمندگی ہوتی ہے. کلیشے ہو گیا کہ قوانین موجود ہیں, ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. اس پوری گفتگو کا لب لباب یہ ایک فکر ہے کہ قوانین پر عمل درآمد ہونا جس دن شروع ہو گیا, پاکستان اور ناروے میں صرف سپیلنگ کا فرق ہے. یہ بہترین ملک ہو سکتا ہے, جنت نظیر ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہ اخلاقیات میں ہم بہت آگے, ہم بہت پیچھے ہیں, بہت پست ہیں. ڈنڈے کے ساتھ ہمارا اخلاقیات بھی درست ہوگا, کردار بھی درست ہوگا, ہماری سیرت بھی, ہماری صورت بھی, ہر چیز ڈنڈے کے ساتھ سیدھی ہوتی ہے. لیکن ڈنڈا فوج کا نہیں, پولیس کا نہیں, قانون کا. قانون کا ڈنڈا وہ جس کے ہاتھ میں بھی ہو, اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا, موکری بن کے رہ گیا ہے. ہمارے ہاں 2 ایشوز ہیں بڑے بنیادی. پہلی بات کا تو میں نے 2 حرفی جواب یوں سمجھے کہ دے دیا ہے. دوسرا یہ کہ جب ڈرگز, جیسے ایف ایس جے کہہ رہے ہیں نا کہ ڈرگز کی طرف آپ کا بچہ مائل ہوتا ہے, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پیرنٹس کو پتہ نہ چلے. پیرنٹس کو انڈیکیٹرز بتا دیتے ہیں کہ بچہ بچی کسی اور روش پہ چل رہے ہیں. اب وہاں پہ آتا ہے ٹیبو. ہماری سوسائٹی ڈینائل میں چلے جاتے ہیں, کلسٹر آف ٹیبوز اینڈ ڈینائلز. ہم ڈینائل میں بڑا خوش رہتے ہیں. ہم میں سے اکثریت, آپ سے زیادہ کس کو پتا ہوگا, لوگ شوگر ٹیسٹ نہیں کرواتے کیونکہ انہیں شک ہے کہ ہوگی,
کیا حلوہ کھانا بند ہو جائے گا, جی, جی, لڈو جی. نہیں کھا سکتے. اچھا جی, آگے جب یہ پتہ چلتا ہے نا پیرنٹس کو, جی تو یہ دونوں چیزیں پیرالل چل رہی ہوتی ہیں, ڈینائل اور دوسرا ٹیبو. یہ بالکل ایسے ہے جیسے گھروں کی کھڑکیاں, دروازے, لیچز اور ہینڈلز خراب ہونے پہ آتے ہیں نا, ایک سٹیج آتی ہے کہ وہ بالکل گر جاتے ہیں. اچھا, اس سٹیج پہ پیرنٹس کو فوری طور پہ اس کی روک تھام کرنی چاہیے. ٹیبوز کے جھنجٹ میں نہ پڑیں, کھل کے بات کریں بچے سے, ڈینائل کی سٹیج سے نکلیں. وہ ڈیمیج جو اس وقت ہے اس کو آپ ریکٹیفائی کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ ٹیبوز سے نکلیں گے, جب سر سے پانی گزرے گا, جب آپ ڈینائل کی سٹیج کو ایک طرف لعنت بھیج کر بات کریں گے, تو اس وقت وہ پھر اس قدر خطرناک صورتحال بن چکی ہوگی. دیکھیں فلم کے اندر سنجو جو ہے وہ ریہیب کر لیا جاتا ہے, بالکل. ریئل لائف کا سنجو آج بھی سیروسس کو فیس کر رہا ہے. بڑا مشکل. ریئل لائف از روتھلیس. وہ فلم نہیں ہے, فکشن نہیں ہے. ایک تو ہے یہ معاملہ کہ فوری طور پر سد باب کریں کہ جی ایک ایمرجنسی ہوگی ہے, ہم نے اپنے بچے کے ساتھ کھل کے بات کرنی ہے, وہ اس وقت مریض ہے, ہم نے کوئی ناراضی نہیں شو کرنی, یہ ہماری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے. اور اس پر میں مثال دیتا ہوں ہمیشہ, یہ جس بندے نے دل میں اس کو جگہ دے دی نا اس مثال کو, اس کی زندگی آسان ہو جائے گی. اینڈ دیٹ کمز فرام ون آف مائی ہیروز, تموجن. تو کیا تموجن کی بیوی کو اس کا Acceptance. دشمن اٹھا کے لے گیا تھا, بورتائی کو. تو جب اس نے اس دشمن کا کلا کما کیا, اس کی کھوپڑی کے مینار بنائے, تو مال غنیمت میں جہاں قیدی کھڑے تھے وہیں اس کی بیوی بھی کھڑی تھی. تو ڈر رہی تھی اس سے, کیونکہ وہاں اس کے بچے کی ماں بن چکی تھی. وہ تو اس کے پاس گیا اور بڑی محبت سے کہنے لگا کہ تم وہاں پر اپنی وجہ سے نہیں, میری کمزوری کی وجہ سے. تو تمہیں اٹھا کر نہیں لے کے گیا, مجھ سے چھین کر لے کے گیا تھا. تو یہ آپ کی کمزوری کی وجہ سے آپ کا بچہ ایڈکٹ ہو رہا ہے. آپ نے نگہداشت میں کمی رکھی تو نتیجہ آپ کے سامنے. اس لیے اپنی آنکھیں کھولیں. ایک بات, آخری بات جو اس حوالے سے میں کرنا چاہتا ہوں, جس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے, میں ریہیبز کی طرف آ رہا ہوں جو بہت بڑا المیہ ہے. میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ گفتگو انتہائی خشک پیرائے میں ہو, کیونکہ یہ بھی بیٹھے ہیں, یہ کسی وجہ سے آئے ہوئے ہیں. اسی کو چاول لائن نہیں آئے تھے. تمہاری حالت سے لگ رہا ہے کہ تم عنقریب مزاروں پہ جا کر, خانقاہوں پہ جا کر چول لوگے. بھائی ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کیا مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں, ایسا کچھ نہیں, آ رہے ہیں تمہاری طرف. ریہیبز کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کیجئے گا. پاکستان میں ایف ایس جے یہ بہت بڑا المیہ بہت بڑا ہے, کہ جو rap سے ریہیبلیٹیشن کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. جو ہیں بہت برا حال وہ کرتے ہیں. انتہائی خطرناک ہیں. وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو, سارے نہیں, کچھ اچھے بھی ہیں, لیکن زیادہ تر کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوتے ہیں. اور خواتین سے متعلق آپ کی ریہیبلیٹیشن زیرو ہے. 22% آپ کے جو اس وقت جو رجسٹرڈ ایڈکٹس ہیں یا جو ڈاکیومنٹ ان میں خواتین اس میں خواتین ہیں 22%. اور یہ یو این کہہ رہی ہے کہ 22% آپ کی خواتین ایڈکٹ ہیں. اور ان کی ریہیب کے لیے اول تو ہم دیکھتے نہیں, اس طرف آتے ہی نہیں, ڈینائل میں رہتے ہیں. بالکل. اور اگر کروانی پڑے تو یو اے ای بھیجیں, انہیں سنگاپور بھیجیں, انہیں جرمنی بھیجیں, یورپ بھیجیں. کون بھیجتا ہے؟ تو انہیں پھر آپ مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. انہیں ایسے کوارنٹین میں پھینک دیتے ہیں کہ بس یہیں رہو, گھر میں ہی بیٹھ کے مرتے رہو. اگر تم نے چیخنا چنگاڑنا بند نہ کیا تو ہم تمہیں فراہم کرتے رہیں گے. یہ آپ کے ساؤتھ پنجاب میں ہو رہا ہے. بالکل. اچھا, اس میں ایک چیز جو ہے نا جو والدین کے لیے بہت ضروری ہے, دیکھیں سگریٹ جو ہے نا یہ پہلا رنگ ہے بالکل اس لیڈر کا. میں اصل عمل خبائث اس کو کہتا ہوں. مجھے بھی اسی سے عادت پڑی تھی امی جی. مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میرا بیٹا سگریٹ بھی پیتا ہے. تو یہ پڑھتا وڑھتا نہیں ہے. نہیں, یہ پڑھتا تھا یونیورسٹی میں. میاں صاحب بے فکر ہو جاؤ اور صفایا پھیر دیں گے. تانوں پتہ ہے کہ کالجاں دے کولوں اسی بیچن والے کنے بندے پھڑے ہیں. ہاں جی, 7,000. یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ صرف لاہور میں. لاہور میں 7,000 بندے سی سی پی او نے پکڑے ہیں جو گرد و نواح میں ویسینٹی میں پائے جاتے تھے. سب کو پکڑ لیا. یہ مجرم سڑ تو دوڑ نہیں سکتا. ساڈا کام ہوتا پرچہ دے کے جیل چ دے دینا, اگو عدالتی کام نے جی. دیکھو لیکن آپ کی شہرت تو ایک کرپٹ افسر کی ہے. سر بندہ کو پھڑ لیے پچھوں فون ہی ایڈے ایڈے آ جاتے ہیں, کی کریے اسی نوکریاں بچائیے. کرپشن ہے, یہ بھی کرپشن ہے. لیکن سب سے بڑی چیز جو یہ لوگ کرتے ہیں نا, یہ اس کو ایویڈنس کو جو ہے اس کو کنٹامنیٹ کر دیتے ہیں. اسی لیے کورٹ جو ہے اس کو چھوڑنا پڑتا ہے. ایس ایچ او کو سر سارا پتہ ہوتا ہے کہ میرے علاقے محلے میں ایک ایک گھر میں کون کون رہ رہے ہیں, ایک ایک گھر میں کتنے افراد ہیں, کہاں کہاں مجرم بس رہے ہیں.
SHO को तमाम मुकम्मल पता होता है। اور کدھر ہوتا ہے تمہارا ایس ایچ او؟ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। کیوں کیا وجہ کیا ہے؟ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੜਾ ਆ, ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। تو فار آل پریکٹیکل پرپزز He is the SHO، بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ کون ہے؟ السلام علیکم جی، میرا نام منصب مستقیم ہے۔ ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ 7-8 پرچے نے جی۔ کس چیز کے؟ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ। منشیات کے ایڈے مشکل نا دستا، 2 پرچے اسی چھڑ دیتے، مانا سانو لکھنا ہی نہیں آیا۔ کیا نام کیا ہے؟ منصب مستقیم نام ہے۔ ہیلو، منشی نے کدی لکھیا ہی نہیں، خدا دی قسم۔ اس وقت ہوا ایک بریک کا، دیکھتے رہیے اوپن مائک کیفے۔ ویلکم بیک جی۔ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ، ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ؟ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ، ਖਲੋਤੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ہے۔ تم ڈرگز کرتے ہو؟ ਨਹੀਂ دیکھیں میرا ایک گیسٹ ہاؤس ہے سویٹ ڈریمز کے نام سے، کاشف جو ہے یہ وہیں پہ ہوتا ہے۔ دن میں 2 سگریٹ ہوتے ہیں، وہ مجبوراً مجھے دینے پڑتے ہیں۔ پہلے یہ انجیکشنز لگاتا تھا وہ چھڑانے کے لیے۔ آپ نے شیڈز کیوں پہن رکھی؟ موتی آیا جی صاحب۔ ਭਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪਲੂਟੋ ਵੇਖਿਆ؟ ہاں جی۔ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ۔ ایسی باتیں کرتا ہے اور مجھے بڑا پیارا لگتا ہے۔ کاشف اتنا سا تھا، یہ اتنا سا تھا، جب سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں اتنے تم نے کتنے برباد کیے ہیں، اور تمہاری آنکھ میں ابھی تو ہے نا موتیا اترا ہے، تمہارے پورے جسم میں کیڑے پڑنے، تمہیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تم وہاں پر گیسٹ ہاؤس رن کرتے ہو؟ میرا گیسٹ ہاؤس ہے سویٹ ڈریمز کے نام سے۔ گیسٹ ہاؤس نہیں، بروتھل ہاؤس بھی ہوگا۔ وہ جناب معزز آدمی ہے، میرے علاقے 'ਚ یقین کرو گیسٹ ہاؤس ہے، ایسی گل نہیں کوئی۔ گواہ ڈڈو، اس نے تو معزز ہونا ہی ہونا ہے۔ اگر ASI تم جیسا ہے نا ہاں جی، تو پھر یہی سوٹ کرتا ہے۔ اس نے آپ کے گھر کا سارا سامان بھی بیچ دیا ہوگا۔ فریج تک بیچ دی ہے، واشنگ مشین، میری سلائی مشین بیچ دی ہے۔ ਉਹਦਾ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੰਪਰੈਸਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਚਤੀ। ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਨਵੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਛੱਡ ਦੇ। نوی کب لیں گے؟ میں ایک ایپ بنا رہا ہوں بھائی، انشاءاللہ جس دن وہ ایپ کمپلیٹ ہوگی، یہ باقیہ یہ اوبریں شوبریں پیچھے چھوڑ دوں۔ اچھا، یہ بھی ایک لوپ ہی ہوتے ہیں نا، لوپ میں چلے جاتے ہیں کہ میں نے جس دن یہ کر لیا اس دن وارے نیارے ہو جائیں گے۔ پاگل کے پتر، تم پہلے دن اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرو، تم کہاں کھڑے ہو۔ اس چکر میں، اس جھنجٹ میں پڑ گئے نا کہ اگر میں نے یہ اچیو کر لیا تو پھر میں یہ تم کبھی اچیو نہیں کرو۔ یہی پرابلم ہوتی ہے نا، رشتے بھول جاتے ہیں، رشتے سمجھ میں نہیں آتے، نظر نہیں آتے، ایک ہی چیز کی طلب رہتی ہے۔ بدل میں جو کہتے ہیں نا کتے دوڑ رہے ہیں، اس کو جو ہے سیٹسفائی کرنا ہوگا۔ ابھی فیصل صاحب ہم تھوڑا سا نا اس کو محدود کر رہے ہیں ایک طبقے میں۔ اب تو کئی پوش ایریاز میں سر باقاعدہ پارٹیز ہوتی ہیں، نوجوان لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں پر ایسا نشہ ہوتا ہے۔ یہ تو بات کر رہے ہیں مشین بیچنے کی، سلائی مشین بیچنے کی، جو سننے میں آتا ہے کہ ایک اس کی ڈوز لاکھوں میں ہوتی ہے۔ میتھڈین کئی ایسے سر آگے ہیں، یہ کوک، آئس اور نہ جانے ایسے کتنے نشے ہیں۔ 10-10 لاکھ کا بالکل سر، یہی میں ایڈوانس دیا جاتا ہے سپلائرز اور وہ باقاعدہ ہائی کلاس ہوتی ہے سر، اور وہاں پہ سرو کیا جاتا ہے اور بڑے اہتمام۔ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਪਿਆ؟ کیوں؟ ਮੈਂ ਮਾਰਸ ਵੇਖਣਾ। تم جب اپنی ایپ بنا لو گے نا پھر ہبل خریدنا۔ ਇਹ ਭਾਈ ਹਬਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਹਾ। FJ یہ ہبل کیا ہوتا ہے ویسے؟ ہبل ایک ٹیلیسکوپ ہے، بہت بڑا، بہت مہنگا، جس سے بہت دور کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਸਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 10ਵੀਂ تک۔ کیوں جی؟ ہاں جی بالکل فرسٹ آتا تھا، اسکول میں اچھا تھا، کالج میں کالج میں ٹاپ کیا میں نے 3 سال۔ بس جو تو یونیورسٹی میں گیا ہوں، وہ دوست میرے سعد اور انس 2 دوست میرے بنے وہاں۔ وہ ایک دن انہوں نے مجھے ایسے ہی کہا کہ ادھر دکھاؤ، بلکہ میں نے ان کو کہا یہ آپ کیا پیتے ہو؟ کہنا لا۔ میں لایا، زمین کو مگی، میں زمین نو پھڑ کے بہ گیا۔ یہی چیزیں ہیں جو والدین کو دیکھنی چاہیے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ لتھارجی۔ جب آپ کا بچہ لتھارجی دکھائے نا آپ کو کہ وہ کاہل ہو جائے، وہ صبح اٹھے نہ، اس کا دل نہ کرے کچھ کرنے کو، تو وہ پہلا وارننگ سائن ہے بالکل کہ یہ کوئی نہ کوئی سبسٹنس ابیوز ہو رہا ہے۔ وہاں سے آپ کو پکڑنا چاہیے۔ تنہائی میں رہنا شروع کر، تنہائی میں رہنا، لونلینس، اور گفتگو کر کے دیکھیں، ہائی محسوس ہوگا، وہ نارمل ہوگا ہی نہیں۔ اس کے ساتھ بات کریں گے نا، اصل چیز ہے ڈائلاگ، آپ کریں تو صحیح نا، اس کے ساتھ بات چیت کریں، قریدنے کے پوائنٹ آف ویو صحیح کریں، چھوڑیں اس کو کہ وہ ڈرگز میں پتہ کریں کہ اس کی سٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے، وہ کہیں سے لڑکے تو نہیں آیا، کلاس میں، اسکول میں اس کے ساتھ معاملات کیا چل رہے ہیں، کالج میں، یونیورسٹی میں، نیبرہڈ میں کیا پرابلمز ہیں، آپس میں سبلنگز کیسے رہ رہے ہیں۔ آفتاب صاحب میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا نہیں، میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ ہوں۔ ڈاکٹر روبا یہ تو ایسی ناراض بیٹھے، آپ میری بات سنیے۔ جی سنائیے۔ ساری باتوں کی ایک ہی بات ہے جو آفتاب صاحب نے سب سے پہلے کہی، And that is کہ لاز موجود ہیں
جب تک ان پر عمل درآمد نہیں ہوگا تبدیلی نہیں آئے گی. کیا وجہ ہے عمر صاحب, کیوں نہیں ہوتا لا پہ عمل درآمد, کیوں نہیں ہوتا؟ سر قانون پر جب بھی عمل درآمد ہونے والا ہوتا ہے تو وہ مافیاز جو ہیں وہ اس کے آڑے آ جاتے ہیں, اور مافیاز جو ہیں وہ زیادہ مضبوط ہیں قانون سے. اچھا 60s اور 70s میں یہاں پر اس کو ڈرگ ٹریل کہا کرتے تھے. ویسٹ سے جو ہپیز تھے وہ ڈرگز کے لیے نیپال تک جاتے تھے, نیپال تک جاتے تھے. وہ افغانستان سے ہوتے ہوئے پاکستان آتے تھے, پاکستان سے انڈیا سے ہوتے ہوئے وہ نیپال تک جاتے تھے. ڈرگ ٹریل تھی وہ باقاعدہ, اور اس میں یو ایس کا ایک پریزیڈنٹ وہ بھی ایڈمٹ کر چکا ہے کہ وہ اس ڈرگ ٹریل پہ اس نے ٹریول کیا تھا, نیپال گیا تھا, اور وہاں پر اس نے بھی جو ہے وہ ڈرگز ٹرائی کیے تھے. اور جناب اسی ٹرکاں دے ٹرک پھڑے نے, سانو کی ملیا؟ نہیں ویسے یہ بات ہے کہ جب یہ ٹرکس پکڑتے ہیں وہ دکھاوا ہوتا ہے. نہیں سر, انہیں انسینٹو ملنا چاہیے نا, کچھ تو انسینٹو انہیں بھی ملنا چاہیے, انہیں کچھ نہیں ملتا. اس کو ٹریس بیک نہیں کیا جاتا, وہ کہاں سے آیا کہاں گیا کرتے ہیں پھر وہ. لیکن عمر جاوید ٹھیک کہہ رہے کہ یہ مافیاز اسٹیٹ سے زیادہ تگڑے ہیں, پیسہ بہت زیادہ انوالوڈ ہے نا, یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے. پلیز ہم لیں گے ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سر اسی طرح جیسا بات کرتے ہیں, اگر انڈر 18 کہیں پہ اسموکنگ کر رہے ہیں بچے تو کوئی نہیں ان کو پکڑ سکتا, کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. دیکھیں لاز کا ہونا کافی نہیں ہے, اس کی امپلیمنٹ امپلیمنٹیشن لوور کورٹس میں, ٹرائل کورٹس جو ہیں وہ لوور کورٹس ہیں, وہاں سے چھوٹ جاتے ہیں. یہ جو ہے جب یہ کیس بناتے ہیں اس میں لکونے چھوڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہاں سے وہ بچ جاتے ہیں. 7000 لوگ پکڑے گئے, لیکن دیکھیں کنوکشن ریٹ کیا ہے, کتنے ان میں سے ہیں جو کنوکٹ ہوں گے, جو جیل جائیں گے, ضمانتیں کروا کے باقاعدہ بزنس پہ واپس آئیں گے. اس حوالے سے ہمارے دوست ہیں عارف چودھری ایڈوکیٹ, ان کی بڑی ریمارکیبل سروسز ہیں. انہوں نے ویسے تو اوور آل بہت سارے ایشوز پہ بڑی لیڈری شروع سے وہ کیا کرتے تھے, لیکن ڈرگز کے حوالے سے بھی ہی واز ویری سیریس. اور اس وقت وہ پھر اسلام آباد سے الیکشن لڑ رہے ہیں پنجاب بار کے لیے, اور میں ان سے بھی یہ توقع رکھتا ہوں, میں بابر اوان سے بھی توقع رکھتا ہوں, اور میں پرائم منسٹر سے توقع رکھتا ہوں کہ جو کافی کام کرنا چاہتے ہیں, اور یہ بنیادی کام ہے, کافی کام نہ کریں, چندے کریں بالکل, اور امر ہو جائیں. بالکل, الیکٹوریٹ کو خوش کرنے کے لیے نہ کریں, اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں. آپ کا یوتھ ٹوبیکو مافیا آپ کا بہت بڑا مافیا ہے. کتنا بڑا مافیا ہے ٹوبیکو مافیا. امریکہ میں دیکھ لیں الیکشن پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے وہ. یہاں بھی ایسے نہیں ہے کہ یہاں بھی نہیں ہوتے, یہاں پہ بھی بڑے بڑے بزنس ہاؤسز آپ کے میں خاص طور پر اس کے ٹوبیکو اس کے پیچھے ہے. اصل جی گھر چ تربیت میاں صاحب بچیاں دی ہونی چاہیے, بچے دے سامنے سگرٹ پینا نہیں چاہیے, اگلے بچے کو منگا کے پی رہے نے. میری اپنی دادی چرس پیندی سی, تینوں پتہ نہیں. اپنی امی دی جوسر مشین بھی انہیں بھیج دی, وہ سویرے سویرے اٹھ کے جوس پی لیندی سی بیچاری, وہ بھی گئی. غور نہ ویکھو, سویرے سویرے جوس پینے والا منہ ہے. کتنا بدتمیز ہے. آئی لو یو. بے غیرت ہے, بے غیرت. یہ تینوں ایک ہی کیٹیگری کے ہیں. بالکل یار میں تو نہیں گا, میں تو پولیس چا بھائی. تم بدتر ہو, سب سے بدتر ہو. ایو جا بندہ اگر چرس پیے گا نا, ایک سگرٹ چ اینی دوائی پائے گا, اینی. یہ دوائی کہتے ہیں چرس کو. اور یہ سگرٹ نہیں, یہ سگار بھردا ہونا, اور وہ بھی حوانہ دا. بھائی آپ بہت اچھی باتیں کریں, لیکن میری بھی ایک دل کی فرمائش, ایک شعر سنا دیں. اگلا قدم پلوٹو پہ رکھتا, وہ ایسا کوئی شعر ہے. میں بتا دوں, اگر تم وعدہ کرو کہ میری بات مانو گے, تم میرے ساتھ 1 ہفتہ رہنا شروع کر دو. جب میں تہاڈا نشہ لگ گیا تو پھر اچھی باتوں کا نشہ ہوگا نا, تمہیں اچھی باتیں بتاؤں گا, اور تمہیں موٹیویشن کی ضرورت ہے. تم ایک اچھے ٹیلنٹڈ ینگ مین ہو. انہیں دوجے دن تہاڈا مہنگا کتا بھیج دینا, میں تہاڈا. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. پہلا بھی میں ہی بیچیا سی. تم ایک کام کرو, نیکسٹ ویک سے میرے پاس آنا شروع کر دو. نہیں سر, میں نہیں آ سکتا. نہیں آ سکتے؟ نہیں. تو شعر بھی پھر خود ہی سننا. اور سر جان دو کیڑی شرط رکھ, شعر تو پورا کرو. تو پھر آؤ نا, کمٹ کرو کہ تم میرے پاس آؤ گے. میں تمہیں رکھ رہا ہوں اپنے پاس, کھلاؤں پلاؤں گا, موج کرواؤں گا, تمہیں ایکسرسائز کرواؤں گا, تمہیں لیکچر دیا کروں گا, اپنے ساتھ ریکارڈنگ پہ لے کے جایا کروں گا. سر میں ریڈی ہوں, آپ کے ساتھ جاؤں گا. تو ایک بار جو دل کی زمین چھو لیتی, آئے 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 آئے, بڑا دفعہ. تو ایک بار جو دل کی زمین چھو لیتی, تو پھر میں اگلا قدم آسمان پر رکھتا. واہ واہ واہ. ملکی وے دیکھا آپ نے, ملکی وے. تو یہ ملکی وے ہے, اسی کہکشاں میں تم بھی رہتے ہو, میں بھی رہتا ہوں. اچھا میرا خیال سی تسی ڈیفینس رہندے ہو. ویسے آپ کو ملتا کہاں سے ہے؟
सर बस ऐसे ही दोस्त मिल जाते हैं, उनसे राब्ते मिल जाते हैं। और दोस्तों से लेते हो या कहीं? ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਘਟੀਆ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਪਾਇਆ, ਪੁੱਛੇ बीवी भाई ਤੇ ਚਰਸ ਵੇਚਦਾ। और बीवी पर्स चो काट के दे रही। बूट लैगर्स ज्यादातर इस तरह बिल्कुल पूरी पूरी फैमिली इन्वॉल्व यही करते हैं बिल्कुल। वो फैमिलीज होती हैं या फिर जैसे हम कहते हैं ये भिखारी माफिया है, उस तरह से लोग? नहीं नहीं, फैमिलीज होती हैं। भिखारी माफिया भी इस्तेमाल होता है ड्रग्स की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। एक नंबर स्टफ नहीं आ रहा भाई ना, अच्छा, गंदी आ रही टायर। हाँ ये उसको फजूल कहते हैं जो टायर होती है, टायर, क्योंकि इन्हें तो आदत गर्दे की है ना। ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਮਣ ਚਰਸ ਸਾੜੀ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। मैं परली साइड ते खलो के ਵੱਡਾ पैप ला के कश लाਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। हाथियों को इस तरह चरस पिलाई जाती है उनके पास ना, तश्त में रख के अंगारों के ऊपर, तो वो फिर सरूर लेते हैं उससे। किस मकसद के लिए? वो एक थेरेपी, उनकी थेरेपी डिप्रेशन दूर करने के लिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਸ਼ਤਰੀ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਧੂਣੀ ਦਿੰਦੇ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ 3 ਲੱਖ ਖੰਭ ਚੂਪ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। और दरख्त बदलता है टपूसी ला के। क्या मतलब? एक तो दूसरे थे, इनको टाइम नहीं होता थले उतरन का। अम्मी बस आपके ख्वाब मैंने पूरे करने हैं इंशाल्लाह, आपने टेंशन नहीं लेनी। नशा छोड़ोगे तो ख्वाब पूरे छोड़ होंगे। दिया अम्मी, मेरे पास है कुछ, अब बताएं। मेरे हाथ जुड़े हुए देख ले। ਹਾਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ तू क्यों ਬੇਦਖਲ कहना ਕਰ भाई, मैंने ये दस ਦਿਓ, ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕਢਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। और तेरी भैन दा बच्चा। व्यूअर्स, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।